على الله فهو حسبه اللہ احکم الحاکمین اس پوری کائنات کا اکیلے ہی خالق، مالک، منتظم، مدبر ہے۔ اس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ اس میں جو کچھ نمودار ہوتا ہے، ترقی پاتا ہے، بڑھتا اور پروان چڑھتا ہے، تو وہ بھی اسی کے حکم، اس کی مشیت اور اس کے ارادے کے ساتھ۔ اور اس دنیا میں، اس کائنات میں جو کچھ کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، زوال پذیر ہوتا ہے، وہ بھی اسی کی مشیت اور حکم پر۔ اس پوری کائنات میں اکیلے اس رب کا حکم چلتا ہے، اس کی مرضی چلتی ہے۔ باقی اس کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اس کے حکم سے، اس کے اختیار سے باہر ہو۔ جب یہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے کہ ان تمام معاملات میں اس رب پر یقین رکھو، اسی پر بھروسہ رکھو، اسی پر اعتماد کرو اور اپنے معاملات اسی کے سپرد کرو۔ کیونکہ جو انسان اپنا معاملہ اس رب کے سپرد کر دیتا ہے، پھر وہ رب بہترین نگہبان، بہترین وکالت کرنے والا، بہترین ذمہ دار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں گزشتہ امتوں کے واقعات اور ان کے انبیاء کے قصے بیان فرما کر انسانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ ظاہری اسباب بظاہر ترقی، بظاہر کامیابی، بظاہر عزت، یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر اللہ رب العالمین پر کوئی بھروسہ نہ کرے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کے واقعات جو تعداد کے اعتبار سے ان کے ساتھی کم، ظاہری طاقت اور توانائی ان کے پاس کم، لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے انجام ان کا رہا، کامیابی ان کو ملی، فتح یاب وہ ہوئے۔ اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، ظاہری حالات کی شکل الگ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر، اس کی پلاننگ، اس کے منصوبے الگ ہوتے ہیں۔ ہم بظاہر حالات سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے رب سے ہمارا اعتماد اڑ جاتا ہے، اس رب العالمین پر توکل اور بھروسہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ توکل ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق انسان کے دل سے اور انسان کے جسم کے اعضاء سے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس توکل کے نتیجے، اس کا انجام بڑا بہترین ہوتا ہے۔ اس کا حکم اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو دیا ہے، فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو۔ حالات جیسے بھی ہوتے ہیں، مومن کا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ اور منافق وہ حالات کے ساتھ پلٹ جاتا ہے، اس کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، وہ پریشانی اور تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔
اللہ رب العالمین آزمائشیں اسی لیے لاتا ہے کہ سچے توکل کرنے والے اور توکل میں شک کرنے والے ان کے درمیان تمیز ہو، فرق ہو، جدائی ہو۔ بدر کے میدان میں ایک طرف مسلمانوں کی تعداد 313 اور نکلے ہیں ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے، جس قافلے میں بندوں کی تعداد کوئی خاص نہیں تھی، اونٹوں کی تعداد، ان کے اوپر لگا ہوا سامان بڑا آسان ٹارگٹ تھا، لیکن بغیر ارادے کے، بغیر کسی منصوبے کے اور بغیر کسی پہلے سے مقررہ وعدے کے مقابلہ ہوا کس سے؟ 1000 جنگجو مسلح ہتھیاروں سے لیس اور سواریاں، گھوڑے، اونٹ ان کے ساتھ، جو مکمل تیاری کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا لشکر تھا، تعداد میں زیادہ، تیاری میں مکمل، اور یہاں سے 313 جو جنگ کے غرض سے جانے والے نہیں تھے، لیکن جب آمنا سامنا ہوا اس موقع پر توکل کرنے والے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اس کا نبی اللہ کا نمائندہ ہے، وہ نبی جو کہے گا ہم وہ کریں گے۔ یہ تو لشکر ہے، اگر یہ نبی ہمیں کہہ دے کہ ہم اپنے گھوڑے سمندر میں دوڑا دیں، سمندر میں داخل کر دے، تو ہم اس بات سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ تو اس لشکر کا مقابلہ ہے، اگر یہ نبی ہمیں کہہ دے کہ ہم اس لشکر سے آگے نکل کر مکہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے برق الغماد جو یمن کا ایک علاقہ ہے وہاں پر پہنچے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اس لیے کہ ہمارا توکل کس پر ہے؟ اپنے رب پر ہے، انجام اسی نے دینا ہے، فتح اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری تعداد سے، ہماری تیاری سے، ہمارے وسائل سے فتح نہیں ملے گی، فتح ملے گی تو اللہ کی مشیت سے ملے گی۔ ہاں، اسباب، وسائل جتنی ہماری طاقت میں ہیں، جتنے ہمارے پاس میسر ہیں، ان کا استعمال یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ جو اسباب اللہ نے ہمیں مہیا کر دیے ہیں ان کا استعمال کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کے بعد نتیجہ دینا یہ ہمارا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ اسی غرض سے، اسی توکل کے ساتھ میدان میں نکلے، مقابلہ ہوا بڑے انتہائی مسلح اور تیار لشکر کے ساتھ، لیکن انجام یہ ہوا کہ یہ توڑے لوگ غالب آئے اور وہ زیادہ تیاری کے ساتھ آنے والا لشکر شکست کھانے پر مجبور ہوا۔ اور اس کے برعکس غزوہ حنین میں مکہ فتح ہو چکا ہے، آس پاس کے قبائل بھی اسلام لا چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے جانے والوں کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ مقابل میں کفار کی تعداد کم ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ تمہاری تعداد اتنی تھی کہ تم اپنی کثرت پر تعجب کر رہے تھے، اپنی کثرت پر تم خوش ہو رہے تھے کہ تعداد ہماری زیادہ ہے، آج ہم لڑیں گے تو غالب ہوں گے، لیکن کیا ہوا؟ تعداد زیادہ ہونے کے باوجود تعداد پر بھروسہ تھا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے سے تھوڑی سی غفلت ہوئی تو فرمایا فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اس لشکر کے زیادہ ہونے نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا،
وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین کشادہ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. وضاقت علیکم انفسکم، اپنی جانیں تم پر تنگ ہو گئی. لیکن کیا ہوا؟ ثم ولیتم مدبرین، پھر اللہ کی مدد آئی. تو کثرت کو دیکھ کر، تعداد کو دیکھ کر، وسائل کو دیکھ کر، ظاہری اسباب کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالنا کہ ہم غالب ہوں گے، یہ غلط سوچ ہے. اس وقت ہمارے معاشرے میں عالمی حالات دیکھ کر بہت سارے مسلمان پریشانی کے شکار ہیں. پریشانی کا شکار ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی تدبیر سے مایوس ہو جانا یہ بہت بڑی غلطی ہے. بڑے بڑے کافر اور ان کی بڑی فل پاور لشکر، ان کی فوجیں کبھی اللہ رب العالمین میدان میں لے کر آتا ہے اس لیے ان کو دنیا کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے. فرعون اپنے محلات میں، اپنے حصار کے اندر، اپنی فوج کے گھیرے میں اپنے آپ کو بڑا محفوظ سمجھتا تھا. طاقت بہت تھی، افراد زیادہ تھے. دوسری طرف بنی اسرائیل ایک کمزور قوم جن کو غلام بنا کے فرعونیوں نے ان کی عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کرتا تھا. ایسی کمزور قوم جو ہمیشہ غلامی کی زندگی گزارتی آئی تھی، لیکن جب یہ قوم اللہ پر ایمان لے آئی، ان میں سے چند ایک جادوگر جو فرعون کے لیے جادو کا کام کرتے تھے اور فرعون کے کہنے پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں میدان میں آ گئے. مقابلہ ہوا، اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینک دی، جادو کر کے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا کہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں دیکھنے والوں کو چلتے اور بھاگتے سانپ نظر آنے لگے. موسیٰ علیہ السلام بھی وقتی طور پر گھبرا گئے، لیکن اللہ نے وحی اتاری، لا تخف انک انت الاعلی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ہی غالب رہیں گے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، آپ کے دائیں ہاتھ میں جو چیز ہے اس کو پھینک دے، لاٹھی. تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے بنایا آپ کی لاٹھی ان سب کو نگل جائے گی. اور وہ سب کچھ جو انہوں نے بنایا تھا اس ایک لاٹھی نے لمحہ بر میں ختم کر دیا. جادوگر فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، ہار گئے. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی جن کے پاس معجزہ تھا، جادو کے مقابلے میں معجزہ کامیاب ہوا. اب جب انہوں نے اپنی حقیقت دیکھ لی کہ ہم تو جھوٹے بناوٹی نظر بندی کرتے تھے اور یہ تو حقیقی معجزہ ہے، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ جادو نہیں، جادو تو ہم جانتے ہیں، جادو الگ چیز ہے، انہوں نے جو پیش کیا یہ الگ چیز ہے. وہ ایمان لے آئے. ایمان لا کر فرعون نے کیا کہا؟ آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تم میری اجازت سے پہلے ایمان لائے ہو. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے، اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اور آگے دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے رکھ دوں گا، تمہیں سولی چڑھا کر مار دوں گا، سخت ترین عذاب دے دوں گا، اور تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کون سخت سزا دیتا ہے. جو موسیٰ کا رب ہے اس کی سزا سخت ہے یا میرا جو عذاب ہے، میری جو سزا ہے وہ سخت ہے. وہ لوگ جو ابھی چند لمحات پہلے ایمان لائے تھے، کوئی مہینے کوئی دن نہیں گزرے تھے، وہ اتنے پختہ تھے، انہوں نے کہا لا ضیرہ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کے طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ اس ایمان کی وجہ سے اور تمہاری طرف سے ملنے والی سزا کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تم جو چاہو فاقض ما انت قاض، تم جو فیصلہ کر سکتے ہو کر لو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اتنے پختہ ہو گئے، اتنا پختہ توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ فرعون نے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی فوجوں کے ساتھ اس چھوٹی سی جماعت، یہ تھوڑے سے کمزور لوگ، ان کا پیچھا کیا، اور مقصد کیا تھا کہ ان کو گھیر کر ہم ختم کر دے، ان کا کام تمام کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے بندوں کو لے کے نکلیں، اپنا سفر شروع کریں، آگے دیکھیے میں کیا کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ان ایمان والوں کو لے کے نکلے، پیچھے سے دشمن کا بہت بھاری لشکر پیچھا کرنے کے لیے نکلا۔ آگے پہنچے تو دریا، ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا، پیچھے سے ٹھاٹھے مارتا ہوا دشمن کا لشکر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پریشان ہو گئے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو گھیر لیے گئے، آگے دریا ہے، پیچھے لشکر ہے، دریا میں گھسیں گے تو تب بھی مریں گے، لشکر کا انتظار کریں گے وہ بھی ہمیں گھیر کر مار دیں گے، اب کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں، کلا، ایسا نہیں ہے، ہم گھیرے نہیں گئے، ان معی ربی سیہدین، میں اپنی مرضی سے نہیں چلتا، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ اللہ نے راہ دکھائی، وہ دریا جو اللہ کا ایک لشکر ہے، اسی لشکر کا کام اللہ کا حکم ماننا۔ اس دریا کو اللہ حکم دے تو بندوں کو تباہ کر دے، بستیاں کی بستیاں بہا کر لے جائے، لیکن اسی دریا کو اللہ حکم دے تو یہ اللہ کے بندوں کو راستہ بھی دے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی لاٹھی مار، اس دریا کو دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، دریا کے راستے بن گئے، 12 راستے، اور ہر راستے کے پیچھے جو پانی رک گیا ایک اونچا پہاڑ نظر آنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اس خشک راستوں میں، ابھی پانی خشک ہوا، رک گیا، اور اللہ نے خشک راستہ بنا دیا، وہیں پر داخل ہوئے۔ دریا کے اس پار آخری بندہ نکلا، یہاں سے فرعون کا لشکر پہنچا، دیکھا کہ راستہ بنا ہوا خشک راستہ ہے، اسی میں وہ بھی داخل ہو گئے۔ جب داخل ہوئے لشکر آگے بڑھتا گیا، آخری بندہ اس لشکر کا جب اس دریا میں داخل ہوا، اللہ نے اس پانی کو حکم دیا، وہ پانی دوبارہ بہنا شروع ہو گیا۔ وہ فرعون اور اس کا لشکر اپنے ساز و سامان کے ساتھ جو کچھ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے وہ سب کچھ اس دریا کے نظر ہو گیا اور ڈوب کر مر گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس لشکر کو اپنے محلات سے، اپنے حصاروں سے، اپنے مضبوط قلعوں سے نکالا، اس لیے مارنے کے لیے، مر مٹنے کے لیے، اور بنی اسرائیل کو نکالا مصر سے بچانے کے لیے۔ یہ ہے اللہ کی پلاننگ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، باپ مقابلہ کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، قوم مخالفت کرتی ہے، حکومت مخالف ہے، سب کے سامنے حق کی دعوت پیش کی، مختلف طریقوں سے دلائل سے سمجھایا، بات ماننے کے لیے قوم تیار نہیں۔ پھر ایک اور طریقہ اختیار کیا، ان کے عقلوں کو کھڑکانے کے لیے کہ ان کے ذہن میں، دماغ میں شاید اس طریقے سے بات بیٹھ جائے۔ ان کے عبادت خانے میں داخل ہوئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ایک بڑے بت کو چھوڑا، کلاڑے کو اس کے کندھے پر رکھا، اور جب قوم آئی انہوں نے دیکھا، کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، اوہو یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے، یہ تو بڑا ظالم ہے،
ہمارے معبودوں پر ظلم کیا. ایسے ظالم تھے، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جس پر ظلم کیا جا سکتا ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، وہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے، تمہیں کسی کے ظلم سے کیسے بچائیں گے جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے. اتنے بے بس ہیں لیکن عقل کام نہیں کر رہی. پھر کہنے لگے جس نے بھی کیا ہے، بہرحال ایک بندہ ہے، جوان ہے، جس کی باتیں ہم سن چکے ہیں، وہی ان کے خلاف بولنے والے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، پوچھا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم آپ نے یہ کام کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام نے بڑا ایسا جواب دیا کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور ان کے ذہن میں ایک بات داخل ہو جائے، شاید ان کو سمجھ آئے. کہنے لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا، کرنے والے نے کیا ہے جو بھی ہوگا، کبیرہم ھذا، ان بتوں کا جو بڑا ہے وہ یہ ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے تم پوچھ لو نا اگر یہ بولتے ہیں. تم جو ان کے سامنے کھڑے ہو کے مدد کے لیے پکارتے ہو، مشکلات سے نجات کے لیے پکارتے ہو، ان کے نام پہ نظر نیاز پیش کرتے ہو، تو اگر یہ کچھ بول سکتے ہیں تو آج تمہیں جواب دے دیں گے، بتا دیں گے کہ ہمیں فلان نے توڑا ہے، فلان نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. اب وہ لوگ لاجواب ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پر مفلوج قوم، شرک کرنے والا ذہنی طور پر مفلوج ہوتے ہیں. کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم آپ کو تو پتہ کہ یہ بول نہیں سکتے. اب ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، کہنے لگے جب بول نہیں سکتے، ان کی پوجا کرتے ہو، نہ تمہاری سن سکتے ہیں نہ تمہیں جواب دے سکتے ہیں، جو نہ بول سکتا ہو نہ سن سکتا ہو نہ نفع دے سکتا ہو نہ نقصان سے بچا سکتا ہو، اس کی عبادت کرنا، اس کی پوجا کرنا یہ بیوقوفی ہے یا نہیں ہے؟ آخر ان کے پاس جواب تو تھا ہی نہیں. یہی جواب تھا کہ ہمارے بڑے جو کرتے آئے ہیں وہ غلط تھا، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا تھا، وہ اتنے سمجھدار ہو کر یہ سب کچھ کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں، تو وہ جب غلط نہیں ہو سکتا تو ہم جو کر رہے یہ بھی درست ہے. یہ ان کے پاس ایک دلیل تھی. اب جب باطل پرست لوگوں کے پاس دلیل نہ ہو اور لاجواب ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر لڑنے پر اتر آتے ہیں، پھر بدنام کرنے پر اتر آتے ہیں اور پھر انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں. اب انہوں نے یہ مشورہ کیا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. بھائی ان سے مناظرہ نہیں ہو سکتا، ان کو باتوں میں ہرایا نہیں جا سکتا، دلائل ان کے سامنے پیش کر کے لاجواب نہیں کیا جا سکتا. اگر کچھ کرنا ہے تو ان کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی، اپنے خداؤں کی مدد کرو. ایسے جاہل کہ خدا تو وہ ہوتا ہے جو آپ کی مدد کرے، لیکن آپ کی مدد کا محتاج وہ آپ کا خدا ہو. لیکن انہوں نے کہا نہیں، اپنے معبودوں کی مدد کرو اور ان کو جلاؤ. پوری قوم، حکومت، عوام، مرد، عورتیں، فوجی، سیولین، سب کے سب جمع ہو گئے اور لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں. منت مانتے تھے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں جمع کروں گا. لکڑیاں جمع کرتے رہیں، بہت پہاڑ جیسا ڈھیر بنایا لکڑیوں کا، اور پھر آگ جلائی. جب آگ جلائی اور آگ خوب بڑک اٹھی، اب سوچا کہ ابراہیم کو اگر قریب سے لا کر پھینکتے ہیں تو اس آگ کے شعلوں کی وجہ سے ہم قریب نہیں آ سکتے، دور سے پھینکیں گے تو یہ آگ میں نہیں پہنچیں گے. مشاورت کی، ایک منجنیق، ایک جھولا بنایا کسی بلندی پر، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس جھولے میں بٹھا کر آگ کی طرف پھینکا. جھولے کو دکھا دیکھے تاکہ وہ آگ کے درمیان میں پڑے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلمہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر،
کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، بہترین مددگار ہے، نعم المولا بہترین دوست ہے، ونعم النصیر بہترین مددگار ہے۔ اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین پر جب انہوں نے بھروسہ کیا، یہاں تک کہ جبریل امین بھی آئے اور سوال کیا کہ ابراہیم اگر میری کوئی ضرورت ہو تو میں کچھ کر لوں، کہا آپ کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے ضرورت ہے تو اللہ کی ہے، آج مجھے اللہ کے سوا کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے خلیل، اللہ سے ایسی دوستی سخت مشکل وقت میں پھر بھی کہتے ہیں جبریل آپ کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ کی ضرورت ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرنے والا۔ پھر اللہ نے بھی وہ کر دکھایا جو دنیا حیران ہو گئی۔ آگ کا کام ہے جلا دینا، کوئلہ بنانا، لیکن اس آگ کو جب اللہ نے کہا تو آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، آگ بھی اللہ کی فرمان بردار مخلوق ہے۔ ہم تو اللہ کی مخلوق ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور وہ آگ اللہ کی مخلوق ہو کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ اس آگ سے اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن ایسی ٹھنڈی بھی نہیں کہ ٹھنڈ کی وجہ سے کہیں میرے ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچے، وسلاما سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم ابراہیم کے اوپر۔ اللہ رب العالمین نے اس آگ کے مزاج کو بدل دیا۔ اس کا کام تھا جلانا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر سلامتی کے ساتھ رکھا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، بڑی پلاننگ کی انہوں نے، لیکن پلاننگ کس کی کامیاب ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے ذلیل کر دیا، ناکام کر دکھایا اور اپنی بات کو غالب کر دکھایا۔ یہ ہے اللہ پر توکل کرنے والوں کا انجام۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، ان سے بھی بعض ایجنٹوں نے کہا، فرمایا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کہ جب ان سے لوگوں نے کہا اذ قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں، لوگوں نے اتحاد کر لیا ہے، فخشوہم، ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، اللہ نے ان کا اس بات کی وجہ سے ایمان بڑھا دیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہی جملہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وہ دہرایا، فرمایا ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماتے جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب اللہ پر بھروسہ کر لیا تو اللہ کافی ہو جائے گا، حالات اللہ سازگار بنا دے گا، حالات اللہ بدل دے گا، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا پائے گا، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ فرماتے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ، یہ واپس لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ اور اللہ کی مہربانی کے ساتھ، اجر بھی ملا، غنیمت بھی مل گئی، فتح کامیابی مل گئی۔ لم یمسسہم سوء، کوئی ذرا برابر خراش تک نہیں آیا، تکلیف نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ کی رضامندی کے پیچھے یہ پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے وہی کلمہ پڑھا تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آج مسلمان دنیا کی طاقتوں کو دیکھ کر، ایٹم بم کو دیکھ کر، ٹیکنالوجی کو دیکھ کر، آئی ٹی میں ترقی کو دیکھ کر کہتے جی ہمارا کیا بنے گا، ہم تو بہت پیچھے چلے گئے، بڑا نقصان اٹھا لیا، مہنگائی آ جاتی ہے، کہتے پتہ نہیں کیا کھائیں گے، کیسے زندگی گزاریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ان پریشانیوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مہنگائی نہیں تھی تب بھی رزق اللہ دیتا تھا، مہنگائی آئے گی تب بھی رزق کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے۔
کام چلا اللہ نے چلایا، کام رک گیا اللہ نے روکا، لیکن اللہ سے اپنا تعلق نہیں توڑنا چاہیے۔ تعلق اسی اللہ سے جڑا رہے، نظریں اس اللہ کے تقدیر پر رہے، بھروسہ اس اللہ پر رہے، تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج لوگ ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں جی پریشانی کی وجہ سے کہ ہمارا کیا بنے گا، ہر مجلس میں بیٹھ جائیں پریشانی کی باتیں۔ میرے محترم بھائیوں، ان پریشانی کی باتوں سے نہ مہنگائی کم ہوگی، نہ ہمارا کاروبار چلے گا، نہ ہمیں ترقی ملے گی۔ ترقی ملے گی تو اس رب کے ساتھ مخلص ہونے میں، اس رب کے ساتھ وفا کرنے میں، اس رب کے ساتھ تعلق جوڑنے میں، اور انسان کا تعلق اس رب کے ساتھ جڑا ہوا ہو اس کو پھر اس بات کی کوئی پریشانی نہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ دنیا کی ہر چیز جو ترقی کرتی ہے، بلندی پر جاتی ہے، ایک دن آتا ہے کہ وہ اس بلندی سے نیچے گر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سواری تھی، اونٹنی یا گھوڑا تھا، اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جو بھی سواری آئی، جو بھی گھوڑا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے نے اس کو پیچھے چھوڑا۔ ایک دن ایک دیہاتی آیا اپنے گھوڑے کو لے کر، اور نبی علیہ السلام کے گھوڑے کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا۔ اس آدمی کا گھوڑا آگے نکل گیا، نبی علیہ السلام کا گھوڑا پیچھے رہ گیا۔ صحابہ کرام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، بہت پریشان ہوئے کہ پیغمبر علیہ السلام کا وہ گھوڑا جو کبھی پیچھے نہیں رہا تھا ایک دیہاتی کے گھوڑے سے پیچھے رہ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے، اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اوپر چلی جائے اللہ تعالیٰ اس کو نیچے کر دیتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی چیز کو ترقی کی انتہا نہیں ملتی، ترقی کرتے 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 کسی دن اس کو اللہ رب العالمین تنزل کا شکار بنا دیتا ہے۔ اس بات سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں ملک اتنا ترقی یافتہ ہے، اس نے ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے۔ اس سے بڑے طاقتور لوگ، بڑی ترقی یافتہ قومیں گزری ہے۔ تاتاریوں کی تاریخ ذرا پڑھیے کہ انہوں نے بغداد میں، اندلس میں، فارس میں اور افریقی بعض ممالک میں کیا کچھ کیا، کتنی طاقت کے ساتھ، کتنے وسائل کے ساتھ وہ لشکر، وہ طاقتیں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی، اور مسلمانوں کے خون کی ندیاں نہیں دریا بہائے۔ دجلہ اور فرات خون سے سرخ ہو کر بہتا تھا، اور پھر بغداد کی لائبریریوں کو جلا کر اور وہاں کی آبادیوں کو جلا کر، یہاں تک کہ لاشوں کو جلا کر، انہوں نے دریائے دجلہ اور فرات کو کئی مہینے تک کالا پانی جو سیاہی کی طرح وہ دریا دونوں بہتے تھے، لیکن نہ اسلام مٹا نہ مسلمانوں کی نسلیں ختم ہوئی۔ اور وہ تتار کہاں ہے؟ آج ان کی نسل کا کون باقی ہے؟ یہ جو یہود اور نصارہ ہے، اسرائیل اور امریکہ ہے، ان کے اتحادی ہیں، ان کی طاقتوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ کا یہ نظام نہ ہوتا کہ بعض لوگوں کو اللہ بعض لوگوں کے ساتھ دھکیلتا ہے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین برباد ہو جاتی۔ اللہ نے زمین کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سلسلہ رکھا ہے کہ کوئی قوم بڑی ترقی کر جاتی ہے، ترقی کرنے کے بعد اس سے ٹکراؤ کے لیے کوئی اور قوم آ جاتی ہے، اور جب یہ اپنی سرکشی میں عروج پر ہو اس کے مقابل میں دوسری قوم آ جاتی ہے۔ یہ قوموں کو آپس میں لڑانا، یہ آبادیوں کو آپس میں ایک دوسرے پر غلبہ دینا، یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ لیکن جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، جس کا ایمان اپنے رب پر ہو، وہ اللہ سے تعلق جوڑنے میں، اس کے اوپر بھروسہ کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وسائل جو اللہ نے دیے ہیں وہ میں نے استعمال کرنے ہیں۔
جن وسائل کے استعمال کی اجازت اللہ نے دی ہے شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے ان وسائل کو میں نے استعمال کرنا ہے، اور جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچ کر رہنا ہے۔ باقی نتیجہ وہی ہوگا جو اللہ نے دینا ہے۔ اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہوگا تو نہ ٹینشن رہے گی، نہ ڈر ہوگا، نہ اللہ رب العالمین سے مایوسی ہوگی۔ یہی مومن کا عقیدہ، یہی مومن کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس رب پر صحیح توکل کرنا، صحیح بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ کچھ لوگ توکل اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، جو نصیب میں ہوگا وہ ملے گا۔ یہ توکل نہیں ہے۔ توکل اس چیز کا نام ہے کہ آپ کو جو اللہ نے استطاعت دی ہے اور جتنے حدود میں کام کرنے کی اجازت دی ہے اتنی محنت آپ نے کرنی ہے، باقی اپنے محنت پر بھروسہ نہیں کرنا۔ بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد اور دیگر حدیث کی کتابوں میں، آپ نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرتے جس طرح اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں وہ ویسے ہی رزق دیتا جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندوں کو رزق کیسے ملتا ہے؟ تغدو خماسا، فرمایا صبح پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، وتروح بطانا، شام کو لوٹتے ہیں تو بھرے پیٹ۔ اب پرندے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ کر انتظار میں نہیں رہتے کہ رزق آئے گا تو ہم کھائیں گے، کیا کرتے ہیں؟ نکل جاتے ہیں۔ آپ کو نکلنا چاہیے، وسائل کا استعمال کرنا چاہیے۔ آپ تجارت کرتے ہیں، آپ کسی کاروبار سے منسلک ہیں، محنت مزدوری سے منسلک ہیں، کسی ملازمت سے منسلک ہیں، آپ نے محنت کے ساتھ اپنا کام کرنا ہے۔ جتنی طاقت آپ کو اللہ نے دی ہے، جتنی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، رزق کو زیادہ کرنے کے لیے حرام راستوں پہ نہیں چلنا، رزق کے تلاش کے لیے لوگوں کے حقوق کو دبانے کی کوشش نہیں کرنا۔ آپ نے حلال وسائل کو استعمال کرنا ہے اور محنت کرنی ہے۔ صبح گھونسلوں سے پرندے نکل جاتے ہیں، تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، لیکن جب شام کو لوٹتے ہیں تو خالی پیٹ نہیں ہوتے، صبح جاتے ہوئے خالی پیٹ ہوتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے ملے گا، کیا ملے گا، کتنا ملے گا۔ نکلے، اپنے محنت کر لی، واپس آتے ہیں تو پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی مومن کی شان ہے۔ جس زندگی کے شعبے سے، جس معیشت کے اسباب سے وہ منسلک ہے، وہ اس کے لیے جائز راستوں پر چلتے ہوئے محنت کرتا ہے، باقی محنت کے اوپر رزق نہیں ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں دیکھیں، جو لیبر طبقہ ہے ان کی محنت زیادہ ہے یا جو مالکان ہیں، باس ہیں، سیٹس ہیں، وہ زیادہ محنت کرتے ہیں؟ محنت کس کی زیادہ ہوتی ہے؟ افسران کی ہوتی ہے یا ماتحت لوگوں کی ہوتی ہے؟ محنت تو ماتحت لوگوں کی زیادہ ہے، لیکن نفع کس کو زیادہ ہوتا ہے؟ کرسی پر بیٹھے ہوئے افسر کو یا کوئی فورمین کو، کوئی مالک کو۔ تو محنت پر نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے زندگی کے اسباب ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے۔ تو ان چیزوں میں سے اگر کوئی چیز ہم نے مانگنی ہے، کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے، لیکن اس کے لیے جائز محنت کرنی ہے۔ تو محنت نہ چھوڑیں، محنت ضرور کریں، باقی بھروسہ اللہ پر رکھیں۔ اللہ نے بھوکا نہیں سلانا، اللہ نے بھوکا نہیں چھوڑنا۔ اللہ کافر کو بھوکا نہیں چھوڑتا تو مومن کو کیسے چھوڑے گا؟ اس لیے اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے اور اسی پر اعتماد ہونا چاہیے، اسی سے تعلق جوڑنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ وہی رزق دینے والا ہے،
ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ وہی سب سے زیادہ رزق دینے والا، وہی طاقت والا اور مضبوط ہے، باقی ساری مضبوط طاقتیں بھی کمزور ہیں اللہ کے سامنے۔ عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تعز من تشاء وتذل من تشاء، حکومت بھی اسی کے ہاتھ میں، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، آج کرسی پر کل سلاخوں کے پیچھے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ یہ کچھ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہم دیکھ بھی چکے ہیں، قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیے ہیں، ان سب سے عبرت لینی چاہیے اور اس رب کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کے ساتھ سچی محبت کرنے، اس کے اوپر سچا بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی سے ڈرنے کی توفیق دے، اسی سے امید رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توکل اور بھروسہ سمجھنے اور شریعت میں جس طرح اللہ رب العالمین نے بھروسہ اور توکل کا حکم دیا ہے اس طرح رب العالمین پر توکل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت اور عافیت عطا فرما دے، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ کل ایک بھائی نے فون کیا تھا، وہ اپنی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کر رہے تھے، اللہ رب العالمین ان کو بھی صحت و عافیت دے۔ ایک ہمارے بھائی، ان کی والدہ پچھلے دنوں فوت ہوئی تھی، اللہ رب العالمین ان کی والدہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ہمارے اور عزیز فوت ہوئے ہیں پچھلے دنوں، اللہ رب العالمین ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ اور اسی طرح ہمارے بھائی ابو صخر ایک ذمہ دار آدمی ہے، دیندار اور تقویدار انسان تھا، اللہ رب العالمین ان کو صحت و عافیت دے۔ بہت زیادہ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، آج ان کا آپریشن ہے، اللہ رب العالمین ان کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما دے۔ اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ رب العالمین تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ رب العالمین مسلمان مظلوموں کی مدد فرمائے، اللہ رب العالمین مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلانے والے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے جو بھی ہیں، جو بھی طاقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نیست اور نابود کر دے، اللہ رب العالمین سب کو زوال پذیر کر دے، اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا کر دے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ایمان کو، ہماری جان کو، ہماری عزت اور ابرو کو، اللہ رب العالمین ہمارے مال اور عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔